الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی چند اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ عمران خان صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا، لکھنے کے بعد جیسے بھی کیسے وہ پہنچا اکانومسٹ کے پاس، جو ایک جریدہ ہے برطانیہ کا، یو کے کا۔ اس میں پھر انویسٹیگیشن ہونی شروع ہو گئی، پاکستان کے اندر ہاہاکار مچ گئی، اور جو اپوزیشن عمران خان صاحب کی ہے اس نے شور کرنا شروع کر دیا۔ جو صحافی ہیں جو عمران خان صاحب کو گرانے میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا، انہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ سارا کچھ ہوا۔ جو نگران حکومت ہے، جو سابقہ حکومت کی بی ٹیم ہے، اس نے بھی اپنا شور مچانا شروع کر دیا۔ مرتضی سلنگی صاحب جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے کچھ اپنے حصہ ڈالنے کی کوشش کی اور ایک بڑے جریدے کو انہوں نے چھیڑنے کی کوشش کی۔ اکانومسٹ نے چھیڑ بنا دی ہے۔ اب وہ ایک لائن جو ہے وہ اس میں چھوڑ دیتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، اور 1 ملین 2 ملین جو ہے وہ اس کے اوپر ویوز لے جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے کام شروع کر دیا۔ اکانومسٹ کو بھی پتا چلا کہ عمران خان صاحب کتنے مقبول ہیں، پوری دنیا کو بھی پتا چلا کہ عمران خان صاحب پاکستانی عوام کی دھڑکن کس طرح ہے۔ اب بہت سارے جریدے جو ہیں وہ اب اکانومسٹ کی لائن پر چلتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے یہ عمران خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان صاحب کے متعلق 2-3 خبریں آئی ہیں۔ ایک تو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جیل اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے، انہوں نے اس بات سے ڈینائی کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے، وہ جو آرٹیکل جو ہے اس کا جو کلیم آ رہا ہے وہ اس کو انہوں نے مسترد کیا۔ اڈیالہ جیل کے اندر سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ کاغذ تک باہر نہیں گیا، کوئی پیغام باہر نہیں گیا۔ ایک بات واضح کر دی کہ انہوں نے کہا جی کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء آتے ہیں ہم ان کی بھی تلاشی لیتے ہیں، اور عمران خان صاحب جس وقت اپنے وکلاء سے بات کرتے ہیں اس وقت ہم ان کو اتنی بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپس میں فری ہو کے بات کر سکے۔ یہ بات اڈیالہ جیل کے حکام کی طرف سے جو سامنے آئی ہے۔ اب اس کے اوپر اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ پوری دنیا کے اندر میسج گیا کہ پاکستان کے اندر یہ فیئر ٹرائل کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ یہ جتنا بھی جیل کے اندر ہو رہا ہے کہ جو ایک کلائنٹ ہے اور سابق وزیر اعظم ہے وہ اپنے وکلاء سے بھی بات نہیں کر سکتا، اس کی صورتحال بھی یہ ہے کہ اس کی نگرانی مسلسل کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے پھر وہ جو جیل حکام ہے جو ان کو جو ہے بچانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ میرا یہ پیغام جو ہے یہ میں نے خود لکھا نہیں ہے، ڈکٹیشن کر کے آگے میں نے پہنچایا۔ اب یہ پیغام پہنچایا یا پہنچا یا جو بھی ہوا، لیکن جو اب ذرائع کے مطابق کچھ حقائق جو ہیں، کچھ طارق متین صاحب نے اپنی بات چیت کے اندر کلیئر کرنے کی کوشش کی، یا کچھ اور ذرائع کے ذریعے کچھ جو باتیں معلوم ہوئی ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے کی اس ویڈیو کے اندر کوشش کروں گا۔ عمران خان صاحب نے آج جو اپنے وکلاء سے ملاقات، آج عمران خان صاحب کی وہاں پر توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ اور اس کے علاوہ سائفر کیس جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ کچھ سماعت تھیں، اور ادھر سپریم کورٹ کے اندر بھی کچھ لگا ہوا تھا، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے وہاں پر یہ بات کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ یہ آرٹیکل جو ہے میں نے ڈکٹیشن دی، ڈکٹیشن دینے کے بعد پھر وہ آگے پہنچا، پہنچنے کے بعد پھر آگے کسی اور جگہ پر پہنچا، پہنچنے کے بعد پھر اس سے آگے جو اکانومسٹ کے پاس پہنچا۔ اب یہ ساری جو میں نے بات کی ہے اس کے اندر جو کہانی جو کچھ طارق متین صاحب نے بتائی ہے، کچھ ذرائع کے مطابق کچھ اور لوگوں نے جو خبر جو ہے ٹٹولنے کی کوشش کی ہے، اس کے ذریعے یہ ہوا کہ اکانومسٹ نے بذات خود یہ خواہش ظاہر کی کسی آدمی کے ذریعے، کسی صحافی کے ذریعے کہ عمران خان صاحب کا کسی طریقے سے جیل سے جو ہے ہمیں میسج لے کر دیا جائے اور اس کو ہم جو ہے پرنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ صحافی جو ہے وہ ہوا ایکٹیو ہوا، اس نے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس سے رابطہ کیا، لیگل ٹیم نے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا، عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی۔ پھر اس دوران جو ہے میسجنگ ہوتی رہی، جب وکلاء جاتے تھے عمران خان صاحب ان کو ڈکٹیشن دیتے تھے، وہ کچھ زبانی یاد کرتے تھے، کچھ جو ہے وہ نوٹ کرتے ہوں گے، جو بھی طریقہ کار اختیار کیا ہوگا، جس طریقے سے بھی وہ لکھا ہوگا، یا عمران خان صاحب نے خود وہ پوائنٹس جو دیے ہوں گے وہ جس طریقے سے بھی آئے یا نہیں آئے، یہ ابھی حتمی رپورٹ جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی کہ عمران خان صاحب نے بھی جیل حکام کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ باقی کتابیں تو جیل کے اندر بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، بہت سارے آرٹیکل لکھتے ہیں، اس میں کوئی برائی والی بات بھی نہیں ہے، لیکن جو اس وقت نظام عمران خان صاحب کے خلاف ہے، جو عمران خان صاحب کو کسی طریقے کا بھی ریلیف نہیں دینا چاہتا، اس کے لیے یہ پریشانی کا باعث تھا۔ اور جو سپرنٹینڈنٹ جیل یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل یا جیل حکام جتنے بھی ہیں ان کی نوکریاں جو وہ خطرے میں جا سکتی تھی، تو عمران خان صاحب نے اس کو جو ترتیب و پیشکش دی، انہوں نے کہا کہ میں نے آرٹیکل لکھا نہیں ہے، ڈکٹیشن دی، اور ڈکٹیشن جو ہے وہ کسی کو زبانی دے سکتے ہیں۔ بہرحال اس سے وہ جو نزلہ گرا ہے جیل حکام کے اوپر وہ کم ہوا کہ یہ آرٹیکل جو ہے وہ گیا ہے ڈکٹیشن کے ذریعے۔ اب اس کے بعد
جو کہانی کھلنے کی بات آئی ہے وہ کہانی یہ کھلی ہے کہ جو ایک بڑے صحافی جو انٹرنیشنل لیول پر لکھتے ہیں 3 4 5 بڑے بڑے صحافی ہیں، حامد میر صاحب بھی ہیں اور دیگر میں عطر کاظمی صاحب ہیں اور اس میں مدر عباس صاحب ہیں اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل جریدوں کے لیے لکھتے بھی ہیں، بی بی سی کے لیے لکھتا ہے، کوئی CNN کے لیے لکھتا ہے اور اسی طرح اور کچھ نام ہے جو میں سارے تو نہیں یہاں پر یاد مجھے، لیکن وہ یہ جو ڈکٹیشن تھی یہ پہنچی ان کے پاس، پھر اس بندے نے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایڈ کیا اپنی طرف سے، جو بعض چیزیں جس طرح عمران خان صاحب لکھتے ہیں، جو عمران خان صاحب کی رائٹنگ ہے اس کی ترتیب و پیشکش کو اس نے سیٹ کیا، جس طرح کاتب کتاب لکھتا ہے، پہلے شاعر شاعری لکھتا ہے، پھر کاتب اس کو مرتب کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پرنٹر کے پاس اپنا جاتی ہے، ایڈیٹنگ کے لیے جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ آگے چھپتی ہے، یہ سارا کام ہوا۔ اسی طرح یہ جو عمران خان صاحب کا لیٹر ہے یہ پہنچا، اس میں جو اوپر نیچے کرنے والی باتیں تھی وہ کی گئی، اس کے بعد آگے جو ہے وہ اکانومسٹ کے پاس پہنچایا گیا۔ اب اس کے اندر جو طارق متین صاحب نے کلیم کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے جو ڈاٹس کنیکٹ کی ہے پراپر، انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے صرف میں اب ان صحافی کا، جب طارق متین صاحب نے تو خیر تھوڑا سی ہنٹس ملا دیے، لیکن میں اس وجہ سے نہیں کہہ سکتا کہ جب تک بات کنفرم نہ ہو تو اس وقت تک یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک صحافی تھے جی جنہوں نے ڈان لیکس کے متعلق خبر جو ہے وہ شائع کی تھی، اور اسی طرح انہوں نے جو سنسنی خبریں تھی وہ شائع کی تھی، پھر اس کے بعد ان کے وہ زیر اطاب آئے، پھر بیرون ملک چلے گئے، یہ وہاں پر پہنچا، وہاں پر پہنچنے کے بعد پھر یہ اکانومسٹ کے پاس پہنچا اور اکانومسٹ نے پھر اس کو پرنٹ کیا، جہاں عمران خان صاحب نے یہ بات بتائی کہ میں نے اکانومسٹ کو جو لیٹر لکھا ہے وہ میں نے ڈکٹیشن دی ہے، وہاں پر انہوں نے ایک بیان اور دیا کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی ایک تقریر جو ہے وہ اگلے ہفتے تک جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آئے گی، وہ تقریر جو ہے وہ آرٹیفیشل طریقے سے تیار کی جائے گی یا عمران خان صاحب کی اپنی وائس ہوگی، یہ ابھی کچھ میں اس کے متعلق کو کہہ نہیں سکتا۔ پہلے جو آن لائن جلسہ ہوا تھا اس کے اندر عمران خان صاحب کی جو تقریر پہ بنائی گئی تھی وہ AI جو ہے ورژن جو ہے اس کے تحت تیار کی گئی تھی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت عمران خان صاحب کی وائس جو ہے اس کے اندر پیغام ریکارڈ کرایا گیا تھا۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے متعلق یہ مشہور ہے کہ انہوں نے بہت ساری ویڈیوز جو ہیں الیکشن کے متعلق جو تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے شاید کوئی ویڈیو ریلیز ہو، لیکن اگلے ہفتے تک امید ہے کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ آئے گی، عمران خان صاحب کا خطاب جو ہے پوری قوم کو سننے کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خبر اور آئی ہے وہ بھی اسی طرح کی ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر گھومتے پھرتے ہوئے تقریباً 2 سوا 2 بجے 2:30 بجے پونے 3 بجے کے قریب جو ہے وہ ایک تقریر کرتے ہیں ریگولر طریقے سے، تقریر کرنے کے بعد جس طرح وہ اپنا شروع کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے پاکستانیوں، اس کے بعد پھر وہ تقریر کرتے ہیں آدھے گھنٹے کی یا 20 منٹ کی وہ تقریر کرتے ہیں، تقریر کرنے کے بعد پھر وہ اپنے ایکسرسائز میں یا نماز پڑھنے میں یا جس چیز میں وہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں جی؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اٹک جیل کے اندر جو سول جج تھے اٹک جیل کے اندر وزٹ کرنے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جہاں واش روم استعمال کرتے ہیں، جس کمرے میں رہتے ہیں، وہ کمرے کے بالکل عین سامنے ایک کیمرہ لگایا گیا ہے، ہو سکتا ہے جی 1 لگایا گیا یا 2 لگائے گئے، یعنی اس کا مطلب تھا وہ کمرہ جو ہے وہ بگ تھا، اور بگ ہونے کے علاوہ وہ وہاں سے ریکارڈنگ ہو کر کے کسی جگہ پر جا رہی تھی۔ اب عمران خان صاحب دماغی طور پر ہوشیار، ہر چیز جو ہے وہ پوری طرح جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا جواب میں نے کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ کس طریقے سے پیش کرنا ہے، یہ چیزیں عمران خان صاحب بھی معلوم ہے۔ اور اسی طرح اڈیالہ جیل کے اندر جو عمران خان صاحب کے وکلا انہوں نے 12 دفعہ کہا کہ جو فرشتے ہیں وہ کچھ عمران خان صاحب کی طرف بیٹھ جاتے ہیں، کچھ دوسری طرف بیٹھ جاتے ہیں، اور جو کمرہ ہوتا ہے جس میں عدالت لگتی ہے وہ بھی بگ ہوتا ہے، وہاں سے پوری کاروائی جو ہے وہ کہیں ریکارڈنگ کے لیے جاری ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کیا بیان دے رہے ہیں اور وہ جو وکلا وہ کس طرح بحث کر رہے ہیں، پھر اس میں سے نقطے تلاش کیے جاتے ہیں، پھر اس کا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کے متعلق کیا جاتا ہے اور عمران خان صاحب کو اس کا علم ہے۔ اب عمران خان صاحب جو تقریر کرتے ہیں وہاں نہ کوئی آڈین، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی دیکھنے والا، لیکن عمران خان صاحب ڈیلی جو ذرائع کے مطابق خبر ہے، جو صحافی صاحب نے بھی بریک کی ہے اس کے مطابق جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں، اور تقریر کرنے کے بعد اپنا جو میسج ہے یا اپنا غصہ ہے جو اپنی بات کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ بات کنوے کر کے آگے تک پہنچا دیتے ہیں، اور جہاں وہ بگ ہوئی جو ان کی بیرک ہے وہاں سے وہ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، عمران صاحب کی ویڈیو بھی جاتی ہے، اور ویڈیو جانے کے بعد پھر وہ
آگے جو ہے اس کو سوچ بچار بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر غور بھی کیا جاتا ہے. یعنی عمران خان صاحب ڈیلی جو ہے اپنی محبوبوں کو میسج بھیجتے ہیں کہ بھائی جان میں آپ سے بدلہ نہیں لوں گا، میں آپ سے محبت کروں گا، میں آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کروں گا، میں پاکستان کو بچانا چاہتا ہوں. جو بھی وہ اس تقریر کا ان کا موضوع اس دن کا ہوگا اس حساب سے بات کرتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کے متعلق ایک خبر آئی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے ان کو پارٹی عہدے سے علیحدہ کر دیا گیا. وہ نائب صدر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اب ان کے پاس کوئی بھی عہدہ نہیں ہے، نہ وہ سرکاری وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ترجمان ہے یا کسی بھی طریقے سے وہ جو بیان دیں گے وہ ان کا اپنا ذاتی حیثیت کے اندر ہوگا. اور اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ اب ذمہ داری لگائی گئی ہے رؤوف حسن صاحب شعیب شہین صاحب کے سپرد کیا جائے گا کہ انہوں نے کہا عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق جو اب کور کمیٹی نے اپنا اعلامیہ جاری کیا اس کے مطابق اب عمران خان صاحب یا شیر افضل صاحب اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ آیا یہ عمران خان صاحب کی پالیسی ہے یا جو کور کمیٹی ہے اس نے بیان دیا ہے. جو عمر ایوب صاحب ہے انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دیا کہ جو شیر افضل مروت صاحب ہے وہ جو ہے وہ پارٹی کے معاملات جو ہیں ان سے ان کو الگ رکھا گیا. کیوں؟ انہوں نے ایک بیان دیا تھا، ایک پہلے دیا تھا، ایسے ہی بیان دیا تھا جس کے بعد معاملات خراب ہو گئے تھے. اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو مختلف قسم کے کیسز لگے ہوئے ہیں جس کی بنا پر جو شیر افضل مروت صاحب نے اس دن بیان دیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق، وہ بیان جو ہے وہ ناگوار گزرا ہے. وہ عمران خان صاحب کو بھی ناگوار گزرا ہوگا. ایک طرف آپ انصاف لینے جا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ آپ ان کو ہٹ کر رہے ہیں. جس طرح جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کے متعلق بھی ایسا ہی کوئی بیان آیا تھا. اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب جو ہیں اس وقت بھی لے دے ہوئی تھی اور شعیب شہین صاحب اور حامد خان صاحب اور اس کے علاوہ جو ہے شیر افضل مروت صاحب ان کی آپس میں چپکلش شروع ہو گئی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شیر افضل مروت صاحب کو عمران خان صاحب نے ہٹایا یا کور کمیٹی نے ہٹایا؟ یہ بہت سوچنے والی بات ہے. جو میرا تجزیہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کھچڑی جو ہے پکڑی یا کچھ نہ کچھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح وہ ہائی جیک کیا جاتا ہے جہاز، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کرنے کے اندر جو طاقتور حلقے ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں. یہ جو لوگ جن لوگوں کے کاغذات پاس ہوئے ہیں جو ذرائع کے مطابق ایک دن اس کے اوپر سبھی کاظمی صاحب نے بھی اپنا تجزیہ دیا تھا کہ ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ لکھ کر دیا ہوا کہ آپ جناب ہمیں الیکشن لڑنے دیں، پرسکون زندگی گزارنے دیں، آپ جو کہیں گے ہم وہاں ویسا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ انہوں نے لکھ کر دیا ہوا ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو شعیب شہین صاحب ہیں ان کے متعلق میں کچھ بات تو نہیں کہہ سکتا. اسی طرح رؤوف حسن صاحب ہیں ان کے متعلق بھی کچھ خبریں ایسی مارکیٹ کے اندر آئی ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آگے جا کے گتھیاں کھلیں گی. کیا اب الیکشن جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ کچھ کسی اور رنگ کے اندر جاتے ہیں یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اپنے فیصلے پر ڈٹ جاتے ہیں یا معاشی ایمرجنسی لگتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں اس کے متعلق کو زیادہ بات تو نہیں کر سکتا، نہ میں کہہ سکتا ہوں، نہ اجازت ہے اس معاملے کے اوپر بات کرنے کی. امید رکھنی چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اپنا فیصلے کو امپلیمنٹ کروائیں گے اور جس طریقے سے وہ دبنگ قسم کے فیصلے آج کل دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے. بس اس سے زیادہ اس کے متعلق زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو پی ڈی ایم ہے اس کی خواہش کے مطابق بہت ساری ترجیحات پیش کی جا رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو سردی لگ رہی ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی اور خواب خیال کے اندر موجود ہیں. وہ دوسری ویڈیو کے اندر اس کی کچھ تفصیلات بیان کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں وہ آج جو لیول پلینگ فیلڈ تھا وہاں اس سلسلے کے اندر وہ پیش ہونے کے بعد پھر ایک دفعہ پھر اس دن سردار کے نام پر سردار لطیف کھوسا کے ساتھ نام کے ساتھ جو ہے سردار لگا، اس کے اوپر اعتراض ہوا اور ماحول خراب ہوا معزز عدلیہ کا، سپریم کورٹ کا. آج پھر جو پاکستان تحریک انصاف کی جب لیگل ٹیم جو ہے وہ بحث کر رہی تھی، لطیف کھوسا صاحب بحث کر رہے تھے، اس کے اوپر جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہے وہ برہم بھی ہوئے اور لطیف کھوسا صاحب جو ہے انہوں نے بھی کچھ جو ہے ان کو بات دھیمے لہجے سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر پھر کچھ ایسے ریمارکس بھی بیچ میں سے آئے کہ انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو باہر نکال دوں گا. کچھ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایویڈنس پیش کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسی باتیں انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسی ایویڈنس نہ دیکھنا پسند کریں گے نہ ہم دیکھیں گے. آپ جو کچھ لکھ کر لائے ہیں وہ پیش کریں اور جو کچھ آپ کے پاس ایویڈنس ان رائٹنگ ہے وہ عدالت کے سامنے جمع کرایا جائے. پھر اسی طرح جو اغوا کار بندے اغوا یا الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے اس کے متعلق بھی انہوں نے جو کہا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ڈینائی کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی عدالت کے حساب سے جو میرے پاس پٹیشن آئی ہوگی میں اس کے اوپر جو فیصلہ کروں گا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اتنا فالتو وقت نہیں ہے جو میں آپ کی باتیں سنتا رہوں. اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث چلی ہے جس کے اوپر انالیسس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے جو وکلا ہیں
وہ تیاری کر کے گئے ہیں یا وہ تیاری کر کے نہیں گئے، یہ ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا۔ اب اس کے اوپر ایک سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی ہے۔ عمران ریاض خان صاحب نے بھی ایک سوال کیا، کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے؟ اس میں میرا تجزیہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پارٹی کے اندر اس وقت طیارہ ہائی جیک ہو چکا ہے، اور جو طاقتور حلقے ہیں وہ اپنا جو جس کو کہتے ہیں سرنگ لگانا، اور جو پنجابی زبان کے اندر کہتے ہیں سن لانا، وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا میں اس کے متعلق کو زیادہ بات تو نہیں کر سکتا، لیکن حالات و واقعات کے تحت یہ معاملات جو ہیں یہ اتنے سیدھے بھی نظر نہیں آ رہے جتنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر یہ بات کھلے گی۔ انٹرنیٹ بند کیا گیا، سارا کچھ کیا گیا، فیس بک بند کی گئی، ٹویٹر بند کیا گیا، یوٹیوب بند کی گئی، کس لیے؟ عمران خان صاحب نے شوکت خانم کے متعلق جو ہے کینسر ہاسپٹل اس کے فنڈ ریزنگ کے متعلق جو اپیل کی تھی، اور اس کے اوپر جو ایک پروگرام رکھا گیا تھا۔ جو عمران خان صاحب سے سخت نفرت کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے ہر چیز جو ہے وہ بند کر دی تاکہ میراتھن جو نہ چل سکے، لیکن پھر بھی تقریباً جس وقت میں نے جوائن کیا تھا اس وقت تقریباً 85,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ سپیس پر جو ہے وہ سن رہے تھے جب میں نے جوائن کیا تھا، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا پھر کتنے لوگ آئے، لیکن 10 کروڑ روپے کے قریب جو فنڈ ہے وہ اکٹھا ہوا کل، اور یہ لوگوں کا اعتماد ہے عمران خان صاحب کے اوپر، جس کی وجہ سے انہوں نے عمران خان صاحب پر اعتماد کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر چندے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اب اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہڈن چندہ دیں گے، کیوں؟ جبر تشدد کا موسم ہے، جو چندہ دیتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، جو گانا گاتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، جو عمران خان صاحب کے متعلق بات کرتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ بہرحال کہ میری گزارش یہی ہے کہ خیراتی ہسپتال، اور اس میں بہت سارے مسلم لیگ نواز کے ایسے لوگ ہیں جو یہاں سے صحت یاب ہو کے گئے، کچھ پیپل پارٹی کے لوگ یہاں سے صحت یاب ہو کے گئے، بہت سارے غریب لوگ ہیں جو یہاں سے فیض یاب ہو کے جاتے ہیں۔ یہ ایک خدا را کام ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خیرات کرو، بلکہ پاکستان مسلم لیگ کے جو ایم این اے ایم پی ہے جن کے پاس 40-50 سال سے جو مال جمع ہوا اس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ شوکت خانم یا دیگر اداروں کے اندر فنڈ ریزنگ کریں، یا چلے کم از کم یہ کر نہیں سکتے تو اس کی مخالفت نہ کریں، اپنا ایک کینسر کا ہاسپٹل لاہور کے اندر اسی طرز کا شوکت خانم کی طرز کا ایک بنا کر کھڑا کر دیں، اور کہیں کہ یہ ہے عمران خان صاحب نے کوئی تیر نہیں مارا، عمران خان صاحب نے تو تیسرا بنا رہے، چوتھا افغانستان میں بنانے کی خواہش ہے ان کی، لیکن بشرطِ زندگی انسان بہت کچھ سوچتا ہے، زندگی مہلت ملی تو آپ کو وہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو سوچنی چاہیے، کیا پتا کل کون اس بستر پر آ جائے جس بستر کی آج آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ بیماری صحت اللہ کے پاس، جو سب سے زیادہ بولتا ہے، جو سب سے زیادہ جس نے شوکت خانم سے نفرت کی ہے وہ خواجہ آصف صاحب ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، کیا پتا انسان پر برا وقت آتے وقت کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں خواجہ صاحب سے یا پاکستان مسلم لیگ سے، آپ جتنی مرضی دشمنی کریں، سیاسی دشمنی کریں، ایک عورت کی عزت کے تحفظ کریں، اور دوسرا یہ شوکت خانم جو ہے اس کو ذلیل اور تذلیل جو ہے اس کی نہ کریں، نہ اس کی فنڈ ریزنگ روکیں۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ لندن جا کے علاج کرا سکتے ہیں، بیرون ملک علاج کرا سکتے ہیں، بہت سارے غریب لوگ ہیں جو خیراتی ہسپتال میں علاج کرواتے ہیں، اور ایک زندگی بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ بس میں پاکستان مسلم لیگ اور دیگر جو مخالف ہیں کینسر ہاسپٹل کے، ان سے میری اتنی ریکویسٹ ہے، مان لو تو آپ کی مرضی، نہ مانو تو آپ کی مرضی۔